الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ شریف کے اندر قدم رنجا فرمایا، سفر ہجرت کا اختتام ہویا، تو اس وقت مدینہ شریف کی جو صورتحال سی وہ یہ سی کہ مدینہ شریف نو یسرب آکھیا جاتا ہے۔ یسرب یسرب دا مطلب ہے ایسی جگہ جتھے بیماریاں پھٹ دیا ہیں، اور وباواں اس جگہ کو پھیل دیا نہیں۔ مثلا اگر آج کی دنیا کا جائزہ لگے تو چائنا کا ایک شہر ہے ووہان تو اس جدید وبا جنی کرونا ہے اس کا آغاز ہوا ہے، تو ووہان تو بیماری شروع ہوئی، تو یسرب کا مطلب سی اتھو بیماریاں شروع ہوئی ہیں، وباواں پھٹ دیا اور پھیل گیا۔ اس واسطے علماء نے ہونا مدینہ شریف کو یسرب کہنے کو منع فرمایا کہ یسرب نہ کہو کیونکہ یہ معنی درست نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ سی کہ جس لفظ کا مطلب ٹھیک نہ ہو گیا، وہ بستی ہو گیا، مرد ہو گیا یا عورت ہو گیا، حضور اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ یہ نام درست نہیں، یہ نام بدل گیا ہے۔ تو اب جب راستے میں سن تو صحابہ مدینے پہنچ چکے سن اور اہل مدینہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے سن۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ شریف سے لوگ رسول اللہ کی بیعت ہوئے تو انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی معلم ساڈے کول بھیجو جڑا سانو دین سکھائے۔ اس وقت 12 بندیاں نے بیعت فرمائی ہوئی رسول اللہ مدینہ شریف، تو حضور نے مصعب ابن عمیر کو مدینہ شریف انہوں نے نال بھیجا
آپ جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر بڑے کمال دیاں صلاحیتاں بڑے مبلغ سن. تو مبلغ کی شخصیت تبلیغ کے اندر بڑا اثر ہے. مبلغ کی پرسنالٹی، اس کا علم، اس کی صلاحیتاں یہ تبلیغ دین میں مؤثر ثابت ہوئی ہیں. تو حضور نے اپنے صحابہ کو حضرت مصعب نے پسند فرمایا. جب آپ مدینہ شریف گئے تو حضور دے آن تو پہلا انہوں نے سارے مدینے کو رسول اللہ دا مرید بنا دیا. قرآن سنا سارا مدینہ رسول اللہ دی بیعت ہو گیا. ملن تو بغیر وہ تیار سن کہ جو بھی حضور آؤں گے مسی بیعت کرائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جا رہے سن. اللہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے دے 500 افراد جوانہ دے نال تیار ہو کے مسلح ہو کے حضور کو گرفتار کرن دی نیت نال حضور دے سامنے آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیتا کہ میں اس واسطے آیا. جدو سامنے آئے تو حضور نام دے مطلب تو شخصیت کا اندازہ کرتے ہیں. یعنی کسی بندے کا نام کو آپ فرماتے کہ تیرا کی نام ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے. بریدہ سجنے ٹھنڈی کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ بارہ دا ہمارا نام ساڑھا کام ٹھنڈی ہو. اللہ کیونکہ انہوں نے نام بریدہ سی بریدہ تو برف کہتے ہیں ٹھنڈ برف. آپ فرماتے ہیں کہ بارہ دا ہمارا نام ہمارا کام تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ کی قبیلہ ہے. انہوں نے کیا بنو سہم. سہم عربی میں سدے میں حصے تھے. حضور نے فرمایا کہ اسمت سہم تجھے تیرا حصہ مل گیا. پھر فرمایا بنو سہم نے کس شاخ کا تعلق رکھا؟ فرمایا اصل. حضور نے فرمایا اسلم تسلم اسلام لیا تے سلامتی پا. وہ نو سے بڑے کلمہ پڑھا. حضور نام تو مطلب اخذ کرتے سن کے سبب نام کا شخصیت بھی ویسے ایسا ہوتا ہے. انسان دے نام دا بھی وہ شخصیت اثر ہوندا ہے. یہی حضور سرکار نے وہ مطلب اخذ فرمایا تو انہوں نے کلمہ وہ پڑھ لیا. آئے سن گرفتار کرن. ہاں تو آپ گرفتار ہو گئے. اللہ تو ایک پہلے صحابی نے جنہ حضور کی خدمت عرض کی تھی کہ سرکار میں تھوڑے نال ہن مدینے جانا ہے تے ساڈے کول کوئی جھنڈا ہونا چاہیے تاکہ میں اگے چلنا کہ میرے ہاتھ جھنڈا ہوئے پیچھے 500 میرے ساتھ قبیلے دے میرے ساتھی ہو اس تو پیچھے تھوڑا ہوئے قافلے کی صورت چلی. تو تبلیغ دین واسطے قافلے کی صورت میں بھی جانا سنت. تو جھنڈا اٹھانا بھی سنت ہو گیا. تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تسی جھنڈا بڑھا لو. انہوں نے اپنی پگ لائی امامہ شریف. اس صحابی پگ لا کے اس نے اپنے نیزے کی نوک نال بنے اور جھنڈا بنا کے حضور دے کے چلتے تھے. انہوں تاریخ وچ بریدہ اسلمی آکھیا. بڑے جلیل القدر راوی نے جڑی ممبر والی روایت ہے نا رسول اللہ سرکار دے ممبر والی روایت کہ حضور ممبر تے بیٹھے سن تے جمعہ پڑھا رہے سن تے حسن تے حسین آئے تو حضور ممبر تے اترے. یہ انہاں روایت کی
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور کے بڑے قریب رہنے صحابی حضرت بریدہ تو عالم اسلام دا پہلا علمدار حضرت بریدہ حضور دی حیات پہلا جھنڈا حضرت بریدہ میں حضور نے عطا فرمایا اور آخری جھنڈا حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے عطا فرمایا آخری لشکر حضور نے روانہ فرمایا اس نو جھنڈا حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے اپنے دست مبارک عطا فرمایا تو حضور نے پہلا قیام مدینہ شریف کے باہر ایک چھوٹی جی میں ساڑھے کو ڈیرے ہو گئے وہ چھوٹا جا ایک ڈیرہ سی اس کا نام سی قباء رسول اللہ نے اس جگہ سے قیام فرمایا اور جس جگہ سے قیام فرمایا اس سے مسجد قباء تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قباء آوے معاشیت اور راکبہ سوار ہو کے آتے مدینے یا پیدل آتے معاشیت اور راکبہ وصلی فیہ رکعتین اور 2 رکعتیں مسجد قباء وچ پڑھے رسول اللہ فرماتے ہیں انہوں اللہ تعالیٰ عمرے دا ثواب عطا فرمائے بھائی صاحب یہ اپنے اپنے تصور دی گل ہوتی ہے اپنے اپنے تخیل دی گل ہوتی ہے بندہ بلڈنگ نہیں ویندا جدوں انہاں تھاواں تے جائے تو پھر انسان ویندا ہے اور تصور وچ گلاں ہوندیاں کہ اے ہی ہوا ہوے گی اے ہی فضا ہوے گی جدوں میرے آقا کریم نے انہاں جگہ دے اوتے قیام فرمایا ہوا اور حضور اتنے تشریف لائے ہوں گے ایس آسمان نے ایس ہوا نے ایس فضا نے نبی پاک سرکار کی زیارت کی ہوئے گی وہ لمحات کتنے خوبصورت ہوں گے وہ اکھاں کتنی خوبصورت ہوں گیا جنہ وہ سادہ اور پر نور انوار نال بھرے ہوئے مناظر اپنی آنکھاں نال تکے ہوں گے حضور قیام فرمایا آیا مدینہ شریف نہیں گئے قیام فرمایا قباء وچ بس یہ قباء وچ تو مدینہ شریف کے لوگوں کے انتظار سے کہ رسول اللہ تشریف لیا اللہ تو لوگ چھپا پہ چڑھنا کھجور دے درختاں تے چڑھنا اونچی جگہ سے چڑھ کے ویکھنا کہ کوئی قافلہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کیسے لوگ سن جنہاں نوں حضور دی امید سی اور کیسے کرما والے لوگ سن جنہاں دی امید پوری ہوئی اور حضور تشریف لے آئے جب حضور تشریف لے آئے اس تو پہلے قباء یا جتنے بھی مدینہ شریف کی مرکزی بستی جیسی نا وہ اتنے وہ مدینہ شریف ہے جڑی جگہ تے وہ مسجد نبوی ہے نا صرف اس جگہ تے مرکزی بستی سی مدینہ شریف باقی لوگ اپنے اپنے ڈیریاں تے بستیاں وچ چھوٹیاں چھوٹیاں بستیاں سن اوتھے قیام فرماؤندے سن چھوٹے چھوٹے پنڈ سن بستیاں سن وہ ملحق تے مدینہ شریف کے نال ہی سن لیکن مرکزی جگہ اتنی سی جتنی اور مسجد نبوی تو حضرت اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ مینوں تین دی قسم تین والزیتون زیتون دی قسم وطور سینین اور طور سینہ دی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس بلد امین دی قسم حضرت بندے امین ہوندے لیکن مدینہ شہر کو اللہ پاک نے یہ رتبہ بخشا ہے کہ اللہ نے قرآن جس شہر کو بلد امین آگے بلد امین اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بلد امین کی قسم ہے اور ایک بات یاد رکھنا نہیں دعا دسی سی دوبارہ دہرا رہے کہ میرے آقا کریم نے دعا منگی سی یا اللہ میں مکہ سارے کو پیارا ہے تیرا حکم ہے کہ مکے نہیں رہنا ہجرت کرنی ان میں نے اچھے لے جا جنا تینوں سارے نال پیارا لگتا تو
اللہ حضور مدینہ شریف لے گئے تو مدینہ اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. اور بھائی صاحب آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے، آپ بڑے ذوق والے لوگ ہوتے ہو. مدینہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. جب حضور آتے سن مدینہ شریف تو فضائل مدینہ دے باب وچ لکھیا ہے جب مدینہ نیڑے ہونا تے حضور سواری کو تیز کر دیتے سے. اونٹ تے ہونا حضور نے یا گھوڑے تے ان تیز کر دینا، اور جب مدینہ دے در و دیوار نظر آنے تو رسول اللہ خوش ہو کے فرمانا ہاذا طابا. صحابہ اے طابا ہے، طابا مطلب مدینہ، ہاذہ مدینہ، صحابہ اے مدینہ ہے. اور مدینہ دے در و دیوار میں کہ رسول اللہ خوش ہو جاتے سن. اے وجہ ہے کہ ساڈے ورگے لوگ بھی جدوں مدینہ شریف دے در و دیوار ویکھدے وہ انہاں دے دل دی دھڑکنے دا انداز بدل جاتا ہے. اب یقین کرو دلاں دی دھڑکن دا انداز بدل جاتا ہے، اکھاں دے تکن دا انداز بدل جاتا ہے، وجود دے اندر بے قرار روح کچھ الگ قسم کا سکون میسر ہوتا ہے جب مدینہ شریف سامنے آتا ہے. اور میں ایک منظر اپنی آنکھوں نہ تکیا ہے پھر یہ چیزاں کی ایگزیبیشن ہوتی ہے اور غور کرنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے آتی ان پڑھ چلے آئی ساڑھے پاکستان تے اتھے ایک سڑک کے مصدر شاہراہ سدھی یہ مدینہ دی مرکزیہ دے چاروں طرف گھومنے کی ہوٹل اور کسی جگہ تو روزہ شریف نظر آتا ہے، کسی جگہ تو وہ ہوٹل اولے ہو گئے. تو میں بہنا بھائی جڑے ساڈے آگے ہوندے نے وہ جس جتوں مدینہ شریف نظر آتا ہے وہ سیٹاں بھی تھوڑا جہا اٹھ مانگے پھر وہ بہتے تے اولے ہو جائے تو پھر بہتے تے پھر جس لیے ہو جھلک نظر پھر اٹھ جاتے اور نعرہ لگا بھائی سرکار دا روزہ نظر آ گیا. اللہ کتنی بے قراری اج دی عاشقاں وچ تو ساڈے کول تے بھائی دی عشق دی وہ اگ نہیں نا جڑی انہاں وچ سی. آپ سوچو وہ کتنے بے قرار ہون گے، وہ کتنے بے قرار ہون گے جڑے اڑیکنے پہ ہے کہ حضور سرکار مکے تو چل پے نے اور ساڈے کول آن والے. ایسا ہی ایک دن سی پیر دا پیر سمجھ گئے سوار منڈے جس میں سوار دا دن سی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین باہر نکل کے کھڑے سے ہر روز نکلتے سے اور اڑیک کے واپس آ جانا تو سویرے اٹھ کے پھر کھڑے ہو جانا کہ حضور آ گئے. تو ایک یہودی کھجور کی چوٹی سے چڑھیا سے جب اس نے ویکھیا ہوندیا اس نے بول گیا کیا مسلمانوں تواڈے صاحب جنہاں دا توانے انتظار سی لگدا ہے وہ تشریف لے آ گیا. مکے مدینے شریف دیاں گل بچیاں وہ کتنیاں کرما والیاں بچیاں سن جڑیاں اپنے گھر دی چھت تے کھلو کے حضور دے آن دے گاؤں آندیاں لگی سن. بچیاں اتنی تھے مدینے میں عاشق رسول اور مجاہد پیدا ہوئے سن جنہوں رسول اللہ دے آن دی اتنی اڑیک سی. اللہ تو عورتاں بچیاں چھتے کھڑی اور انہوں نے ہاتھے دف بول دے دف لسے لفظ دف وہ بچیاں کھڑیاں سن اور مسلمان بھی کھڑے سن کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ شریف جلوہ فرما ہویا اور ایک ابدی سعادت اس شہر عظیم کے حصے جائے کہ صبح قیامت تک کعبہ مشاق بنن دی سعادت نصیب ہو. کعبہ مشاق یعنی عاشقاں دے دلاں دی دھڑکن بننا اس شہر دے حصے آ. ساری دنیا کے شہرہ کو سب تو بڑی شان والا کعبہ شریف کو بھی اونچے رتبے والا بن گیا کیونکہ اس شہر میں میرے آقا کریم دی صبح قیامت تک جلوہ کری ہو گئی. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ تاریخ میں وہ اشعار بھی موجود نے جو انہاں بچیاں نے
کیسن کہ طلع البدر علینا. اچھا دیکھو کیسی ایک بلیغ زبان سی عربی یہ وہ بچی ہے کہ طلع البدر علینا کہ چاند رات نہیں چڑھتا ہے پر مدینے میں دن چاند چڑھے. طلع البدر علینا اور بدر سطح میں 14ویں نے چاند پہلے تک چاند ہوتا ہے وہ سطح ہلال یہ سطح ہلال اور جب پورا چڑھ جائے وہ سطح میں بدر تو بچیاں بچ گئے طلع البدر علینا 14ویں کا چاند بڑھ کے آمنہ دا لال ساڑھے شہر سے طلوع ہوئے. یہ نہیں آکھیا آئے نے یہ نہیں آکھیا تشریف لے آئے کہتے ہیں طلع آج مدینے میں فضا تے آمنہ دا چاند طلوع ہوئے. طلع البدر علینا چونکہ ایک گھاٹی سی جتھے مدینے والے مہمانان رخصت کرتے جب حضور اس گھاٹی کو جلوہ گر ہوئے نا تو چہرہ انور سامنے آیا وہ نہ کوئی پہلے تو نہیں سی نہ جڑیا جو ہی چہرہ ہے وہ نہ تو پہلے دیکھی نہیں سی رسول اللہ جو ہی زیارت ہوئی تو بے ساختہ بلاغت کا دریا بہ نکلیا اور بچیاں مشترکہ بولی چھوڑ دیں طلع البدر علینا من سلیت الوداع. سلیت الوداع تو 14ویں دا چند طلوع ہو گیا. واجب الشکر علینا ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں. ما دعا للہ دائی اللہ نے نہ سوڑا محبوب سے وضع فرمایا. طلع البدر علینا اللہ اکبر. لوگ دوڑے اور میرے نبی پاک سرکار کی سواری نہ لبڑ گئے. جو مورخین نے لکھا ہے سیرت علماء نے سیرت کی لوگ ہیں اور حضور کی سواری کو چمٹ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہر عاشق یہ عرض کرتا ہے سرکار ساڑھے گھر تشریف تھوڑا ساڑھے گھر تشریف ادھر تشریف لے آؤ. آخر جب تقاضا زور پکڑ گیا اور لوگوں میں جس چیز کی شدت آ گئی کہ نہیں میرے گھر جان گیا حضور نے فرمایا میری ناچن چھوڑ دو. ناقتی معمور من اللہ یہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی انہوں پتہ ہے میں کچھے جانا ہے ان چھوڑ دو. لوگ میرے نبی پاک سرکار صحابہ کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور مدینے آئے سن وہ تو پہلی باری مدینے دیاں دیواراں ان چمک رہی سن جی میں آئینہ چمک مدینہ دے درو دیوار روشن ہو گئے انہاں میں چمک آ گئی انہاں کچی مٹی دیاں دیواراں میں ایک نور آ گیا جی میں آئینہ چمک رہا. اللہ اکبر. میری خطابت نہیں یہ کتابہ لکھا ہے کہ مدینے میں دیواراں روشن ہو گئے. اللہ کے مدینے دیاں دیواراں کچی مٹی دیاں دے پتھر دیاں بڑیاں سن لیکن جو رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی بھائی عاشقہ نشیابات عاشقہ نشیابات اگر آپ سمجھ سکو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام عشق و محبت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کے قریب جو گزرے جا ایک پرانی قد دیکھی قد سمجھ لو پرانی دیوار دیکھی تو آپ نے اس کو بوسہ دیتا. نالا نے پوچھا سرکار اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے فرمایا یہ دی بوسیدگی کے پرانا پن دستا ہے ہو سکتا ہے یہ حضور دے بیڑے دی ہو رہے جب حضور آئے اور اس دیدار کی اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اے جی محبت والے لوگ اے جی پیار والے لوگ سید مہر علی شاہ صاحب انہوں نے مرشد کریم حضور پیر سیاہ خواجہ شمس الدین انہوں نے ایک مرید مدینے جان لگا کہ سرکار نے اپنا کفن لیتا اے کفن لیتا کہ اے کفن لئیے کہ انہیں پھر سمجھا کہ سرکار کے وہ زمزم وچ دھو کے لے ہونے کا فرما دے نہیں بھائی سبھی سے میں کیڑیاں گلا کرا سی کیڑے فتوے تھے ڈوڑیے کہ کیڑیاں کتاباں پڑھیے گانا کتاباں تو گئے فرما دے نہیں جیڑی گڑی جو مدینے شریف کے کتے لگ دے ہوں یہ اس گڑی جو بچھائیں تو جب وہ مدینے شریف کی گڑی دے کتے لگ جان پھر ان لپیٹ کے رہے یہ میرا کفن پڑے
اتنے کو میں فتوا کتوں لیا اتنے تو ہم کتوں فتوا لیا کے دیا میں فلانی جگہ تو فتوا لکھیا گیا حضرت خواجہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مرید مدینے جان لگا تے فرماتے نے جدو مدینے شریف جائے نا کہ حضور دے روزے کے پاویں اللہ عرض کریم سونیا تواڈے در دا ایک کتا سلام پیش کرنا مرید نے آخیا جی ٹھیک ہے جدو حضور دے روزے کے پہنچیا نا تے سنیا یاد سی لیکن چونکہ وہ مرید سی نا پھر یہ منہ چکا نہ نکلے کہ میں کمی آکھاں کہ تواڈے در دا کتا میرے تے مرشد تو انج نہ آکھیا آخیا جی میرے مرشد سلام عرض کرتے رات خواب مرشد کریم دی روحانی زیارت تو نہ فرمایا تو میرا پیغام نہیں دیتا سرکار میں پیغام دیتا ہے فرمایا اونج دے جی میں دس کے گئے یہ ٹھیکڑی بندہ کو فتوے سنایا جا کہ فلانی جگہ دے لکھے ہے فلانی جگہ دے لکھے ہے فلانی بھائی صاحب عشق دی دنیا ہے جنہوں سرکار نال محبت اور عشق ہے انہوں نے انہاں چیزاں دی حاجت ہے وہ بندے اگلی دنیا دے ہوندے ہاں جی وہ انہاں دی دنیا الگ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا حضور مکے رہتے سے مکہ شریف علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ حضور مکے رہتے سن تو مدینہ شریف میں ایک بندہ حضور دی مرید ہویا دعوت دیتی کہ ساڑھے کو تشریف لیا حضور دے آن تو پہنا فوت ہو گئے حضور دے آن تو پہنا فوت ہو گئے جدو دفن کرنے لگے تو نہ وصیت کی فوت ہونے لگیا کہ جدو میں دفن کرو نا تو میرا منہ حضور دے شہر حل کرے مکے شریف کسی دنیا دی کتاب چیزیں لکھیا ہوں سارے اسی مکے حل کر رہے لیکن یہ پہلے بندے سن جنہاں رسول اللہ سرکار دی امت وچ وصیت فرمائی سی کہ جدوں میں مر جاواں تے میرا منہ قبر وچ حضور دے شہر حل کرے تو نہیں کسی کتاب حضور گئے تے صاحب دسیا کہ سرکار فوت ہو گئے تے فرمایا حضور فرمایا میں قبر تے لے چلو میں دی جنازہ پڑھا حضور نے دی قبر تے جا کے عالم اسلام دی پہلی نماز جنازہ انہاں دی پڑھی اس تو پہلے اسلام سے نماز جنازہ نہیں انہوں نے پہلی باری پڑھی تو یہ تھے کوئی کدھر بھی نہیں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے لیکن یہ محبت والے لوگ رسول اللہ نے حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا جی میں دنیا بادشاہ نے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ ہاں جی ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ کا خط مبارک پھاڑ دیا لیکن جب حضرت نجاشی کو خط پہنچا تو اپنے تخت پہ بیٹھے علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ جب خط حضور کا پہنچا کلمہ پڑھ ایلچی نے پڑھ کے سنایا کہ میں حضور کا خط لے گیا حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو وہ تخت پہ بیٹھے سن جب سنیا کہ حضور نے خط بھیجا آپ تخت تھلے گئے نزل علی سریر پڑھ کے تو چومیا یا اپنی اکھاں تلا کے پھر کلمہ شریف پڑھیا بھائی صاحب یہ محبت دی دنیا ہے یہ پیار دی دنیا ہے کوئی بندہ اگر آکھے کہ ایک کمڑے لوگ نے جڑے اتنی والے ہنہ محبت کرتے ہیں تو بالکل انہاں کمڑیاں کہنا جائے تو اسی انہاں نے جھلے آکھو کمڑے آکھو پاگل آکھو تو تہاڈا یہ کہنا بھی انہاں تے جچ جاتا ہے اور یہ جائز ہے کہ ہاں یہ مجنون ہے تو ایسا جس بندے کو نہ آکھن وہ عاشق حسین عاشق حسین وہ دوئے جدو بندے آکھن ہے کمڑا ہے دلیل قرآن میں ایک گل دی دلیل قرآن میں چھے کہ جدو عاشق حسین آکھن عاشق تاں بڑھتا ہے قرآن پاک میں چھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
انؤمن کما آمن السفہاء جدون نہ کیا گیا کہ ابو بکر عمر عثمان یا علی ورگا ایمان لیاؤ تو کافران دے نہیں نہ چلے ہمارا کیوں نسی ہو جائے گی تو چلے میں سفہاء دا کملہ جلا کر رہا ہوں جی دا ترجمہ تھوڑا لیا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا تو جلے نہیں جیسی کیوں ہو جائے گی وہ جلے کیوں آندے ہیں یہ نہ انہوں نے پتا با دماغی تو بات انہیں نہ صحیح ہے پر وہ آندے ہیں جیوے دے کام کر دے نہیں ہوتے بندے کرتے جیوے یہ کرتے تاں قرآن کہتے ہیں وہاں سن قالوا انؤمن کما آمن السفہاء انہاں جلے امر کی ہو جائیے تے اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء جلے ہونے جلے نہ جلے آندے ہیں یہ دیا سر سے آنے یہی دیا سر سے آنے جنہ اپنا اس کے کپڑے کیوں آتے سن بھائی صاحب ایسے کیوں آتے نا میں دو چار گلہ کر دینا پڑے گی تو سمجھ آ جائے وہ کیوں آتے ہیں حضور نے صحابی نے سونا پا دیا حضور نے سامنے آئے حضور نے فرمایا یہ تو نہیں پانا چاہیے انہیں وہ تھی سونے دی وہ جڑی مدری سی چھاپ سی وہ انگوٹھی الا دی حضور چلے گئے تھے دنیا ہے چال تو بیچ کے کسی کم لا انہوں نے کہا بھائی نا سائیاں فرمایا لا جھڑے بھامے سونا ہے ہونا سانی فاڑی پھر بیکن لے دیا کرا سے مجھے ایک صحابی نے کھاتے ہوتے گھر بنایا چبارہ بنایا حضور گزرے تھے پوچھے آتے جب میں کنا تھا کہ فلانے صحابی تھا اچھا وہ آئے تھے کسی نے انہوں نے دسیا پہ لگتا ہے حضور پسند نہیں کیتا وہ کئی لے کے اٹھے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے چٹھایا ڈھا کے حضور دی خدمت جا کے کہتے ہیں سونے ڈھا چھڑا بندیاں دیا کھڑا کہ یہ تو سفہاء نہیں رہا ان کے ہوئی حضور فرمایا میں یہ تو نہیں سیا کہہ گرا دیا انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ پسند نہیں آیا تو جڑا تو پسند نہ آئے تو اساں چبارہ رکھ کے کی کرتا ہے جائے لگا گیا تو بندیاں دیا کھڑا کہ میں نہیں تیار کوئی نہیں بندہ کرتا جی میں یہ پہ کرتے دیکھو نا میں کئی بار ادھر سے تھوک تو لوگ نفرت کر دے لیکن حضور اگر لعاب ڈالنا تو تھلے ہاتھ کر لیں گے اور جنہاں ہاتھ نہ کر دے اپنے منہ تے لا لیں گے تو بندیاں دیا کہ میں یار اے جی دا ساڈے کول اے ہن بھی کسے مرید ویندے نا مرید دا ساڈے پیراں دے چلو پیراں دے مرید ہوندے جو اپنے مرشد نال شیخ نال والے ہاں محبت کردے یا جڑے اوپر چودھری کھلوتے مسلمان بھائی ہاں جی دا ساتھ تو ہے پڑھی چوتھا درد درویشی کا دور پتہ ہے کوئی اور بھی کوئی نہیں آنے ساتھ تو میں نہیں یہ بھی آ کرتے توجہ ہے کہ نہ وہ انجدی ساتھ یا وہ انجدی دیوانے ساتھ حضرت اللہ کریم دی بارگاہ وہی مقبول ہوئے نے جنہوں نے انجدہ یار دا عشق نصیب ہویا ہے جنہوں نے انجدی محبت نصیب ہوئی اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لو یاد کر سکتے ہو تو کر لو نوٹ کر سکتے ہو تو کر لو جس بندے دے اندر عشق رسول آ جائے نہ ان دے اندر ٹینشن ہوگی نہ انہوں کدی غم آیا نہ انہوں کدی خوف آیا نہ اس بندے کدی فکر معاش دی تنگ کر دی تو کھانا کیے تے وہ کرنا کیے نہ انہوں کدی یہ ڈر رہا ہے میرے نال قبر وچ بڑھنا کیے صرف عشق اندر آ جائے سارے کام سیدھے ہو جاتے چیز ہے جدو کوئی اندر آ جائے باقی آشا ختم کر یہ روڑے پورا ہوا گئے ہوتے ہیں کہ طاقت والی شے ہے کہ جنہاں دے اندر آیا سی انہاں پھر دوبارہ چیزاں یاد ہی نہیں سکتے عزیزان میرے آقا تشریف لے آئے اللہ فرمانے والدین والزیتون وطور سینین لوگ دیوانہ مدینہ شریف دے
سیداں جو بڑے امیر سید ہے، اللہ انہوں نے بڑا مال دیتے ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار بڑے امیر سید ہے، پیسے والے ہیں اور پیسہ اللہ دے ہاتھ خرچ کرنا ہے۔ تو انہوں نے مدینے شریف گھر بنایا، مدینے شریف اپنا گھر بنایا سید جماعت علی شاہ صاحب۔ تو آپ کی سیرت میں واقعہ لکھا ہے، ہاں آپ ساگ کے بڑے شوقین ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب ساگ کے بڑے شوقین ہیں۔ آپ سردیاں میں ساگ کٹوا کے وہ رکھ دیں سے خشک کرا کے بوریاں بھر کے، تو روز سویرے 2-4 لوگ میں آپ ساگ ڈال کرنی ہے، انہوں نے اتنا پسند سکھا۔ تو شاہ صاحب یہ رضوان سید جماعت علی شاہ صاحب آپ فرمانے پر میں ایک بچے نے ویکھیا مدینہ شریف تو حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ پوچھا کہ بیٹا تیرے باپ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں پوچھا تہاڈی ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں یتیم ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میرے نال پاکستان چل، میں تیرے کو شہزادیاں کی طرح محلے چ رکھاں گا، تو مدینے شریف لے ماں پیو تیرا کوئی نہیں، چل میرے نال چل۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ بچہ مینوں آندا ہے پاپا جی تسی مینوں ہر شے دیو گے پر آ روزہ اتھے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں لگی تھی بیٹا یہ اتھے کوئی نہیں، یہ کائنات تھے چھکی ہے۔ اس کہ پھر سرکار مینوں اتھے ہی رہنی۔ عزیزو یہ عشق کی دنیا ہے، یہ محبت کی دنیا ہے، اور واقعہ ہی ایک اور ہی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا صدقہ آپ سب احباب راضی ہوئے اور مدینہ شریف کی محبت مومنہ دے دلوں میں چلا اور گہری فرمائے۔